السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹیٹوریل پرائس سیکشن اسٹریٹجی کے حوالے سے ہے۔ پچھلی ویڈیو کے اندر آپ لوگوں کو کینڈل اسٹک پیٹرن کے حوالے سے بتایا گیا 3 انسائیڈ اپ اینڈ 3 انسائیڈ ڈاؤن۔ وہ پہلے کا جو ہمارا ٹیٹوریل تھا، اگر آج کے اس ٹیٹوریل کو آپ نے دیکھنا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے آج کے اس ٹیٹوریل کو سمجھنا ہے۔ تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کینڈل اسٹک پیٹرن کی پچھلی ویڈیو کو دیکھیں۔ اگر آپ نے پہلے ٹیٹوریل نہیں دیکھا ہوا، آپ جائیں ہمارے یوٹیوب چینل کے اندر جائیں اور youtube/تنی فاریکس تنی فاریکس میں جائیں۔ آپ کی مرضی ہے، ادھر آپ لکھ لیں 1 منٹ۔ تھری انسائیڈ اپ تنی فاریکس، یہ جو ٹیٹوریل ہے صرف 6 منٹ کا ہے، اس کو آپ نے لازمی دیکھنا ہوگا۔ اس کے بعد جا کر آج ہمارے اس ٹیٹوریل کی آپ کو سمجھ آئے گی۔ ایک سوال جو میرے تک آیا ہے، ایک دوست کہتے ہیں کہ یہ بڑی کینڈلز ہیں۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں کہ جو آخری کینڈل بتائی گئی ہے 3 انسائیڈ ڈاؤن کی، اس سے جو پچھلی 1 2 3 کینڈلز ہیں یہ بڑی ہے، اس کی کوئی شرط نہیں ہے۔ ابھی دیکھیں یہ 3 انسائیڈ ڈاؤن بنا ہوا ہے، تو یہ کینڈل بڑی ہے، یہ بڑی ہے، یہ بڑی ہے، بے شک اس سے 10 گنا زیادہ بڑی ہو جائیں۔ 3 انسائیڈ ڈاؤن بننے کے لیے، اس پیٹرن بننے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ جو آخری کینڈل ہو، مطلب یہ والی کینڈل ہو، یہ کینڈل آپ کی آخری ہی بڑی ہونی چاہیے، آخری سے پیچھے جتنی کینڈلز ہیں وہ ساری کی ساری چھوٹی ہونی چاہیے۔ یہ بالکل شرط نہیں ہے۔ بڑی کینڈلز کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ 1 منٹ میں اس کی تھوڑی سیٹنگ کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا جو نظر آئے وہ آسانی سے آ جائے۔ ابھی دیکھیں یہ کینڈل بھی بڑی ہے، اس وقت آخری جہاں پہ 3 انسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بن رہا ہے، یہ کینڈل بھی بڑی ہے، یہ بھی بڑی ہے، 1 نہیں 100 بڑی ہو جائیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ بڑی کینڈل جو کہی گئی ہے وہ آخری کینڈل دیکھیں، یہ کینڈل بڑی ہے۔ اس سے جو اگلی کینڈل ہے، پہلی بائی کی کینڈل ہے، نیکسٹ کینڈل سیل کی ہے۔ تو سیل کی جو کینڈل ہے، یہ پہلے یہ جو آخری جہاں پہ پیٹرن بن رہا ہے، اس پیٹرن سے چھوٹی کینڈل ہونی چاہیے۔ اگر ہاف کے راؤنڈ اباؤٹ آتا ہے تو بہت بیسٹ ہے، اگر بالکل چھوٹی کینڈل ہوتی ہے، ایک قسم کے سٹار ٹائپ ہوتا ہے، تو اس ٹائم پہ کام چلے گا، لیکن صحیح مزے کی کینڈل نہیں بنے گی، صحیح مزے کا پیٹرن نہیں بنے گا۔ یہ جو نیچے سے اوپر جا رہی ہیں، یہ جتنی مرضی بڑی ہو جائیں، ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارا تعلق اس سے ہے جہاں سے ہمارا 3 کینڈلز ہمارے پیٹرن کی بن رہی ہیں۔ پہلی کینڈل ہماری یہ دیکھ لیں، یہ آخری بڑی کینڈل ہے۔ اس سے جو اگلی ہماری کینڈل ہے، یہ 3 انسائیڈ ڈاؤن پیٹرن کے لیے یہ پہلے سے اس سے چھوٹی ہونی چاہیے، اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس سے چھوٹی ہے، اس سے ہاف کے راؤنڈ اباؤٹ باندھے۔ تیسری جو کینڈل ہے، اس کینڈل نے ان دونوں کینڈلز کو کراس کیا ہوا ہو، مطلب لازمی سی بات اس بڑی کینڈل کو کراس کرے گا تو اس پہلے والے کو بھی کراس ہو، لیکن ان دونوں کینڈلز کو جب کراس کریں گے تو اس ٹائم پہ یہ پیٹرن بنے گا۔ یہ دیکھ سکتے ہیں، اس کو تھوڑا میں اوپر کر دیتا ہوں جہاں پہ ہمارا کینڈل بنی تھی، اور یہ ان کے اینڈ پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ جو پیٹرن بنا ہے، یہ ان تینوں کینڈلز کے درمیان میں بنا ہے۔ یہ بڑی کینڈل ہے، اس سے اگلی چھوٹی کینڈل ہے، اور تیسری بے شک ان دونوں سے بڑی ہو، بلکہ ان دونوں سے بڑی ہی ہونی چاہیے، لیکن اگر بڑی نہیں بھی ہو اور یہ تیسری والی کینڈل ان 2 کینڈلز کو کراس کر کے ڈاؤن آ جائے تو اس ٹائم پہ 3 انسائیڈ ڈاؤن پیٹرن بنے گا۔ یہ ایک چیز ہے جو آج میں نے آپ کو ایڈ کر دی ہے۔ اور آج ہے 1/3، یہ اردو کا لفظ ہے۔ لاس 1 گنا، پروفٹ 3 گنا۔ پرائس سیکشن فاریکس ٹریڈنگ اسٹریٹجی اسی پیٹرن پہ بنی ہوئی ہے۔ یہ پیٹرن اصل میں
ہمارا جو ٹرینڈ ہے اس کو یہ چینج کر دیتا ہے. آپ کہیں بھی دیکھ لیں، جدھر آپ کی مرضی ہے دیکھ لیں، اس پیٹرن کے اندر ہمارا جو ٹرینڈ ہوتا ہے وہ چینج ہو جاتا ہے. اور یہ پیٹرن زیادہ نہیں ملے گا آپ کو، ایسے نہیں ہوگا کہ آپ کو ڈیلی ملے گا. اس میں آپ کو بہت عرصے انتظار کرنا پڑے گا، اس کے بعد جا کر آپ کو ملے گا. لیکن جب بھی آپ کو ملے گا اس کے بعد انشاءاللہ آپ کو پروفٹ دے گا، اور بے شمار آپ کے لاس کے جو چانس ہیں وہ بہت کم ہیں. اب دیکھیں لاس 1 گنا، پروفٹ 3 گنا، یہ پیٹرن کیسے بنتا ہے. ابھی دیکھیں ان دونوں کا درمیان میں گیپ دیکھ لیں، یہ تقریباً بن رہا ہے 120 پپ. یہ جو 1207 ہے، یہ 1207 پوائنٹس ہوتے ہیں، 10 پوائنٹس کا 1 پپ ہوتا ہے. اور یہ 120 ہو گئے، 120 ضرب 360. اب یہ پیٹرن بن گیا. سٹاپ لاس آپ کو نظر آ رہا ہے، ان کی اوپر رکھ لینا ہے. یہ جو پیٹرن بننا ہے، ان پیٹرن کے ہائی پہ آپ نے سٹاپ لاس رکھ لینا ہے. اور سٹاپ لاس رکھنے کے بعد جتنا آپ کا سٹاپ لاس بنتا ہے، ٹریڈ آپ نے اس ٹائم پہ لگانی ہے جب یہ پیٹرن مکمل ہو جائے، کمپلیٹ ہو جائے. فار ایگزامپل یہ 2 کینڈلز ہیں، تیسری کینڈل جب کراس کر کے نیچے آ جائے ڈے 1 میں، اگر ڈے 1 کے اندر آپ کام کر رہے ہیں تو جیسے ہی ڈے چینج ہوگا، نئی کینڈل سٹارٹ ہوگی، اس ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ لگانی ہے. اس ٹائم پہ میں نے آپ کو ایک پیٹرن بتایا، اس پیٹرن پہ 120 تقریباً ہمارا سٹاپ لاس بنتا تھا. اب 120 ضرب 3، یہ تقریباً 360. اور آپ دیکھ سکتے ہیں مارکیٹ تقریباً اس جگہ پہ 271 پپ نیچے آئی. لیکن اس کے بعد اکثر جو اس کا نیچے آتی ہے وہ مارکیٹ زیادہ نیچے آتی ہے. ابھی دیکھیں یہ ایک پیٹرن بن گیا، یہ سیل کی کینڈل ہے. دوبارہ یہ اس جگہ پہ جو کینڈل ہے، یہ کینڈل اس نے پہلی والی کینڈل کو کراس نہیں کیا بلکہ درمیان میں بند ہوئی. اس سے اگلی کینڈل ہماری بڑی بنی، اور بڑی بننے کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں، اور یہ کینڈل جب پیٹرن والی بند ہوئی تو یہ دیکھ سکتے ہیں D1 کے اندر انگیلفنگ بھی بنی، پچھلی کافی کینڈلز کو کراس کیا. اور ان دونوں کا آپ دیکھ سکتے ہیں 184 پپ. 184 پپ اگر ہم دیکھتے ہیں تو 184 ضرب 3، یہ تقریباً 564 پپ مارکیٹ اس کے اندر ہمارے پروفٹ کے اندر آئی ہے. اور اس کے بعد بھی یہ بہت زیادہ اوپر آئی ہے. یہ صرف 164 نہیں آئی بلکہ بہت زیادہ اوپر گئی ہے، لیکن کچھ ہی دنوں کے اندر 164. اور اگر اس کا ہائی دیکھا جائے تو ہائی تقریباً یہ 966 پپ مارکیٹ اوپر آئی ہے. اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس جگہ پہ بھی ایک پیٹرن بنا ہوا ہے. اس پیٹرن کو بھی دوبارہ اس نے بنایا، اور یہ دیکھ سکتے ہیں. ایک منٹ، یہ لو ہے، اور یہ کینڈلز پہلے والی نیچے آئی، دوسری والی کینڈل جو بند ہوئی اس نے کراس نہیں کیا بلکہ درمیان میں بند ہوئی، اور تیسری والی نے ان دونوں کینڈلز کو کراس کیا. اب ان کا سٹاپ لاس دیکھتے ہیں. دوبارہ جو مارکیٹ گئی ہے یہ تقریباً 271 پپ مارکیٹ، 271 ضرب 3، یہ تقریباً 804 پپ مارکیٹ پروفٹ کے اندر گئی ہے. تو اس کے اندر یہ لانگ ٹرم ٹریڈنگ ہے. آپ اگر D1 میں نہیں، آپ H4 میں بھی نہیں، H1 میں بھی کام کرتے ہیں، آپ کی ٹریڈ مڈ ٹرم میں چلی جائے گی. تو اس کا یہی طریقہ ہے کہ آپ نے لانگ ٹرم کے لیے چھوڑ دینا ہے. اور یہ 3 گنا تقریباً پروفٹ دیتی ہے. اگر 100 پپ آپ کا سٹاپ لاس بنتا ہے، 300 پپ جاتی ہے. لیکن آپ نے 300 پپ کا ویٹ نہیں کرنا بلکہ 250 پپ مارکیٹ میں آپ نے 250 پپ جب آپ کا ٹی پی ہو جائے، آپ کا پروفٹ ہو جائے 250 گنا اگر آپ کو پروفٹ مل رہا ہو، آپ نے ٹریڈ کلوز کر دینی ہے. دوسری چیز اس جگہ پہ کہ آپ کا فرض کریں سٹاپ لاس بنتا ہے 100 پپ کا، تو مارکیٹ اگر 100 پپ آپ کے حق میں آ جاتی ہے، آپ کے پروفٹ میں آ جاتی ہے، تو آپ نے آپ کا جو سٹاپ لاس ہے اس کو انٹری پوائنٹ پہ لے جانا ہے کہ مارکیٹ اگر ریورس ہوتی ہے آپ کو لاس نہ ہے،
اور اگر مارکیٹ دوبارہ اس پیٹرن کے مطابق چلتی ہے آپ کو پرافٹ آئے۔ تو امید ہے آج کے اس ٹیٹوریل کے اندر آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اس پیٹرن کے اندر کیسے کام کرنا ہے۔ سمپل سی چیز ہے، دیکھیں یہ پیٹرن، اگر آپ کو اس پیٹرن کی 3 انسائڈ اپ 3 انسائڈ ڈاؤن کی سمجھ نہیں ہے تو آپ کو پچھلا ٹیٹوریل ہمارا دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کو سمجھ ہے، آپ نے جب کینڈل تیسری کینڈل ہے جو پہلی 2 کینڈلز کو کراس کر کے آ رہی ہو، ڈاؤن آ رہی ہو 3 انسائڈ ڈاؤن کے لیے، تو اس ٹائم پہ آپ نے جو ٹریڈ لگانی ہے وہ تیسری کینڈل کے ختم ہونے پہ بنانی ہے۔ پچھلی 2 4 5 کینڈلز دیکھ لیں، ان کا جو لو ہے اس ڈاؤن میں جو ان کا ہائی ہے، اس ہائی پہ آپ نے سٹاپ لاس لگانا ہے۔ جتنا آپ کا سٹاپ لاس بنتا ہے، فرض کریں 150 پپ بنتا ہے، تو 150 پپ جب مارکیٹ آپ کے پروفٹ میں آ جاتی ہے، آپ نے اپنا سٹاپ لاس پہلے والی پوائنٹ سے چینج کر کے موڈیفائی کر کے آپ نے اپنے انٹری پوائنٹ سے 2 4 پہ پروفٹ میں لے آنا ہے۔ اس کے بعد اس کا تقریباً 3 گنا 300% آپ کو یہ پروفٹ میں جائے گی، لیکن اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، یہ 300% میں آپ نے لالچ زیادہ نہیں کرنی، بلکہ 300% کی جگہ پہ آپ نے 250% پروفٹ لے کر اس ٹریڈ سے نکل جانا ہے۔ محنت آپ کو کرنا پڑے گی، دیکھنا پڑے گا، بار بار آپ کو دیکھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جا کر آپ کی جو ٹریڈ ہے، یہ ٹریڈ آپ کی نکلے گی اور آپ کو ملے گی بہت محنت کے بعد۔ بیسٹ ٹائم فریم H1 H4 D1 ہے۔ ویک 1 منتھ 1 میں کام بالکل نہ کریں، اور اگر آپ کو ٹریڈ نہیں مل رہی، آپ بے چین ہیں، M30 کے اندر بھی آپ کام کریں گے، آپ کی جو ٹریڈ ہے اس کے لاس میں جانے کے چانس بہت کم ہیں۔ 75% چانس آپ کے ون کے ہیں۔ اگر آپ تھوڑا عرصہ اس کو تھوڑا عرصہ ڈیمو پہ بھی نہیں کرتے، تو آج کی اسٹریٹجی کو میں آپ سے کہہ دیتا ہوں، آپ کو ڈیمو پہ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن کیا کریں، حالانکہ ہر ٹیٹوریل کے اندر میں آپ سے کہتا ہوں کوئی بھی چیز ہے اس کو آپ اس کے اندر کام کریں، ڈیمو پہ کریں، لیکن آج میں تھوڑا سا آپ کو اجازت دیتا ہوں کہ آپ نے ڈیمو پہ کام بالکل نہیں کرنا، بلکہ آپ کم سے کم 20 پیٹرن پیچھے سے دیکھیں، 20 پیٹرن دیکھیں، ان کا سٹاپ لاس دیکھیں، ان کو ٹیک پروفٹ دیکھیں، پیچھے آئیں ڈاؤن آئیں کہ ہاں یار اس جگہ پہ اتنا سٹاپ لاس کیا تھا، اس جگہ پہ اتنا ٹیک پروفٹ کیا تھا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو ادھر بتا دیتا ہوں، کوئی میرے سامنے نظر میں آتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 منٹ پیچھے دیکھتے ہیں، میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ کون سا پیٹرن ہے۔ ابھی دیکھیں اس جگہ پہ پیٹرن نہیں بنا، یہ کینڈل تو سیل کی بنی، لیکن ایک تو مارکیٹ زیادہ سیل کے اندر نہیں آئی، اور دوسری یہ کہ مارکیٹ اس جگہ پہ 3 انسائڈ اپ نہیں بنا، کیونکہ یہ کینڈل تو چلیں درمیان میں بند ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن اگلی کینڈلز نے ان دونوں کینڈلز کو کراس نہیں کیا، جس کی وجہ سے اس کو ہم کینڈل سٹک نہیں کہہ سکتے۔ ابھی دیکھیں اس کے علاوہ میں آپ کو اور بتا دیتا ہوں، اس جگہ پہ بھی ہم اس کو پیٹرن نہیں کہہ سکتے، کیونکہ اس جگہ پہ بھی ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ٹریڈ نے کراس نہیں کیا۔ یہ دیکھیں، یہ مارکیٹ اوپر سے نیچے آ رہی تھی، اس کو تھوڑا اور دیکھیں، یہ دیکھیں اوپر سے بالکل نیچے آ رہی تھی، یہ کینڈل سیل کی بنی، سیل کی بننے کے بعد اس جگہ پہ یہ چھوٹی بنی ہاف میں، اس کے بعد اس نے دونوں کو کراس کیا، لیکن ایسی سچویشن کے اندر آپ کو جو سٹاپ لاس ہے وہ ادھر لگانا پڑے گا ان سب سے نیچے، اور آپ نے ادھر اس کینڈل کے اختتام پہ آپ نے ٹریڈ لینی ہے۔ ان دونوں کا جو سٹاپ لاس بنتا ہے وہ تقریباً 99 پہ بنتا ہے، تو 99 300 پپ ہو گیا، تو یہ تقریباً 240 پپ مارکیٹ اس جگہ تک پروفٹ میں آ گئی ہے۔ اور اگر آپ تھوڑا اور ویٹ کرتے ہیں تو ہمارا جو 300 پپ تھا، یہ 300 پپ پی، یہ 246 ہے، یہ 270، مطلب یہ اس سے بھی آگے جا رہی ہے۔ اس ایسی آپ کم سے کم 20 کینڈل سٹک پیٹرن کو دیکھیں، اور اکیلے میں دیکھیں، سمجھیں ان کو کہ یار مارکیٹ کیسے چلی ہے،
مارکیٹ کو ہم نے کیسے ریڈ کرنا ہے، اس کے بعد آپ بے شک $500 کے اکاؤنٹ پہ 0.01 کی ٹریڈ لگا کر آپ ریئل اکاؤنٹ پہ شروع کر سکتے ہیں۔ لیکن ایسے نہیں کہ آپ نے ہم سے سنا اور اس ٹائم پہ فرسٹ ٹائم پہ آپ نے ٹریڈ لگا لی، بالکل ایسا نہیں کرنا ہوگا آپ کو، بلکہ آپ نے اس کو سمجھنے کے لیے پیٹرن کو آپ نے تھوڑا سا ٹائم زیادہ دینا ہوگا، اور اس کے بعد جا کر انشاءاللہ آپ اس کے اندر کتنے چانس ہیں پرافٹ کے یا کتنے چانس ہیں لاس کے، اس چیز کی آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی۔ کوئی اور سوال بنتا ہے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔